السلام علیکم۔ آپ نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اعلامیہ دیکھا ہوگا اور میری بات آپ لوگوں کو میں پچھلے تقریباً میرے آپ نے جتنے بھی ولاگس دیکھے ہوں گے، میں نے آپ لوگوں کو یہ بار بار بتایا کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے یہ جو 9 جون کی ڈیڈ لائن دی ہے وہ کیوں دی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، ان کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ لبریشن فرنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے، اور ان کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں یو کے میں، یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، وہ سارے کے سارے جن کو یہ اوورسیز کشمیری کے نام سے آپ نے سنا ہوگا کہ بار بار ان کی پریس کانفرنسز میں اوورسیز کشمیریوں کی بات ہوتی ہے، ان کی بہت بڑی تعداد یو کے میں موجود ہے اور باقی جگہوں پہ موجود ہے، وہ سارے لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہونا ہے، آپ سے سوچیں کہ ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ الیکشن کے 1 مہینہ پہلے انہوں نے احتجاج کی کال دے دی۔ اس وقت تو گورنمنٹ کی کوئی صورت حال ہی نہیں ہے نا، ابھی بھی 6 مہینے والی گورنمنٹ کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ اور اس وقت تو الیکشن کے ٹائم پہ آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، یہ اپنا اختیارات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دے دے گی۔ تو ان کے پاس تو کوئی جسے کہتے ہیں ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کا یا کام کرنے کا اس وقت تو کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کو غور سے سوچیں کہ آخر ان کے مائنڈ میں کیا ہے، یہ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ ان کا جو براڈر پراسپیکٹ ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اور گلگت بلتستان میں ان کا جو اس وقت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان 2 علاقوں میں ہماری یعنی اس سسٹم کو ڈیریل کر کے یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ تشکیل دی جائے جس میں پاکستان کا انفلوئنس کم ہو۔ اب آپ سوچیں یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے یہ احتجاج کی کالیں لیٹ کرتے ہیں، اور ان احتجاج کی کال کو لیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہونے والا الیکشن ہے، جو ان کے پیچھے لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ الیکشن رونگ ہے، اور اس الیکشن کو اگر آپ لڑیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں اس وقت ایکشن کمیٹی کے کرتا دھرتا، یہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن کنٹیسٹ کرے اور پھر ون کرے اور ایم ایل اے بنے۔ تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کا حصہ بننے سے بہتر ہے اس سسٹم کو چیلنج کیا جائے اور یہاں پہ حالات اس نہج پہ پہنچائے جائیں، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کو پہلا جو ان کا پلان ہے کہ یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ حکومت قائم کی جائے، اور اس کے بعد گلگت بلتستان کے اندر بھی ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جس میں پاکستان کا انفلوئنس نہ ہو، اور یہ دونوں جگہوں پہ اس سسٹم کو ڈی ریل کر کے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم سسٹم کو اتنا مفلوج کر دیں کہ سسٹم ہمارے ساتھ ڈیل کرے اور یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ حکومتوں کا نظام قائم کیا جائے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ معاہدہ کراچی کی مخالفت کرتے ہیں۔ معاہدہ کراچی جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان ایک انتظام اور انصرام کی بنیاد ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو آزاد کشمیر کے اندر انٹرسٹ، جو آزاد کشمیر کی عوام نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے خود اس وقت جو قیادت تھی، ہماری قیادت نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، وہ اس کو ریویمپ کیا جائے، اس کو ختم کر کے مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان کا جو انفلوئنس ہے، جو آزاد کشمیر کے اندر، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو 70 سالوں میں جو ایک زندگی، ایک لائف سٹائل لوگوں کے لیے ایک سیکیورٹی سیفٹی کا ماحول بنایا، یہ سب کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کسی صورت میں یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی خیر ان کی جتنی بھی پلاننگ ہے اس میں خیر نہیں ہے۔ ان کی ساری پلاننگ جو ہے وہ ریاست کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی ہے، وہ ریاست کو پاکستان سے آزاد کرنے کی ہے، وہ ریاست کو خود مختار کرنے کی ہے، اور پوری ریاست کی نہیں، یہ ہندوستان سے بڑے ان کے حوالے سے بڑے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، لیکن یہ صرف پاکستان سے ان کا ایک بغض ہے جس کو نکالنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن سے 1 مہینہ پہلے آپ سوچیں، یہی باتیں میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی عوامی حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی کی آٹے پانی کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک نظریے کی جنگ ہے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آپ کو مفلوج کر کے چاہتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ لوگوں کو، یعنی جتنے بھی لوگ آپ ان کی جو سپورٹ میں ہیں، آپ لوگ آٹے چینی کے لیے نکلے، آپ لوگ تو اس لیے نہیں نکلے تھے کہ ریاست آزاد کشمیر جو چھوٹا سا علاقہ ہے، 84,000 مربع میل میں سے یہ 4,000 مربع میل، جب باقی ہندوستان ہے، لیہ لداخ ہے، گلگت بلتستان ہے، یہ سارا علاقہ مل کے ریاست جموں کشمیر بنتی ہے، اور ان سارے علاقوں میں مختلف سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کی بات یہ نہیں کرتے، آپ کو دکھانے کی حد تک کشمیر کشمیر کریں گے، لیکن ہندوستان کا کشمیر کے اندر جو ہے اس کشمیر کے لیے انہوں نے کیا ایفرٹ کرنی ہے، کیا کوشش کرنی ہے، وہاں پہ بالکل خاموشی ہے، 1% بھی بندہ ان کے ساتھ۔ یہاں ہمارے جو لوگ ہیں، نوجوان لوگ، ٹرانسپورٹر، اور ہمارے جو شاپ کیپر بھائی ہیں، جو ان کی سیاست کا ایک حصہ بن چکے ہیں، اور وہ صرف اپنے پولیٹیشین سے نفرت اور اناد کی خاطر پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے کمیوں کی وجہ سے اس سے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، اور ان کا ایندھن بنتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، اور یہ آپ کے پورے نظام کو ڈیریل کرنے کی پلاننگ ان کے پاس ہے۔
یہ ریاست کے اندر ایک پورا نظام جو ہے، جو حکومت کا سیٹ اپ ہے، اس کو ختم کر کے ایک خود مختار قسم کی حکومت قائم کرنے کا، ایک ایسی حکومت جس میں پاکستان کے ساتھ نہ ہو، کوئی انتظام انسلام کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، یا ری ویمپ کیا جائے معاہدہ کراچی کو، یہ اس طریقے سے مفلوج کر کے حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور اسمبلی کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں، اسمبلی کی وقت کو بے وقت کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کا پلان یہ ہے کہ آپ لوگوں کوئی جو ریاست کے اندر امن و امان ہے، جو ریاست کے اندر پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان ایک بردرہڈ ہے، اس کو بھی کمزور کرنا، اور صرف ایک ریاست کے اندر جو ہے کیاس کی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں